السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل پرووائڈ نالج۔ سوال: منکر نکیر قبر میں کتنے سوالات کرتے ہیں اور کون کون سے؟ جواب: منکر نکیر قبر میں 3 سوالات کرتے ہیں۔ پہلا، تمہارا رب کون؟ تمہارا دین کیا ہے؟ تیسرا، تمہارا نبی کون ہے؟ سوال: کیا آپ جانتے ہیں دجال کے پاس ایسی کیا چیز ہوگی جس سے لوگ متاثر ہوں گے؟ جواب: دجال کے پاس ظاہری جنت اور جہنم ہوگی۔ لوگ اس کی جنت میں داخل ہونا چاہیں گے جو کہ ان کو جہنم میں لے جائے گی، اور اہل ایمان اس کی جہنم میں داخل ہوں گے جو کہ در حقیقت جنت ہوگی۔ اس کی جنت در حقیقت جہنم اور اس کی جہنم در حقیقت جنت ہوگی۔ سوال: مومن کے کس عمل سے اللہ پاک مسکراتے ہیں اور گناہ معاف کر دیتے ہیں؟ جواب: آسمان کی طرف سر اٹھا کر استغفار کرنے سے اللہ پاک مسکراتے ہیں اور مومن کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ سوال: جہنم میں عورتوں کی تعداد کس گناہ کی وجہ سے زیادہ ہوگی؟ جواب: جہنم میں عورتوں کی زیادہ تعداد شوہر کی ناشکری کی وجہ سے ہوگی۔ سوال: باغ ارم کے نام سے کس بادشاہ نے مصنوعی جنت بنائی؟ جواب: شداد نے۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ مسجد قباء کا دوسرا نام کیا ہے؟ جواب: مسجد تقویٰ۔ سوال: کس عمل کو کرنے سے گھر کی عورتیں پاک دامن ہو جاتی ہیں؟ جواب: مسواک کے فضائل میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ تم مسواک کرو تمہاری گھر کی عورتیں پاک دامن بن جائیں گی۔ سوال: نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس رنگ کا لباس سب سے زیادہ پسند کرتے تھے؟ جواب: سفید رنگ کا لباس۔ سوال: نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، دوسری زوجہ محترمہ کا نام بتائیں۔ جواب: حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ سوال: بتائیں کہ قرآن پاک کی کنجی کسے کہا جاتا ہے؟ جواب: قرآن پاک کی کنجی بسم اللہ کو کہتے ہیں۔ سوال: کیا دوران سفر وتر نماز چھوڑی جا سکتی ہے؟ جواب: جی نہیں۔ سوال: بتائیں کہ سب سے زیادہ غنی شخص کون ہے؟ جواب: حافظ قرآن۔ سوال: وہ کون سی 3 چیزیں ہیں جو دل کی آنکھ کو اندھا کر دیتی ہے؟ جواب: صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں دل کی آنکھ کو اندھا کر دیتی ہیں۔ پہلی، اعضاء کو گناہوں میں مشغول رکھنا۔ دوسری، ریاکاری سے عبادت کرنا۔ تیسری، خالق کو چھوڑ کر خلق مخلوق سے امید رکھنا۔
سوال: ایسی کون سی مسجد ہے جہاں سال میں صرف 2 ہی فرض نمازیں پڑھی جاتی ہیں؟ جواب: مسجد نمرہ۔ سوال: کس جاندار کا گھر میں زیادہ ہونا جادو کی علامت ہے؟ جواب: یہ مشہور ہے کہ چیونٹیوں کا زیادہ ہو جانا جادو کی علامت ہے، ایسا کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں ایک بھی لقمہ حرام کھانے کی کیا سزا ہے؟ جواب: 40 سال تک نماز قبول نہیں ہوتی۔ سوال: اللہ پاک نے کس مخلوق کو معصوم پیدا کیا ہے؟ جواب: اللہ پاک نے فرشتوں کو معصوم پیدا کیا ہے۔ سوال: بتائیں کہ قرآن پاک کی کس سورت کو آدھا قرآن کہا جاتا ہے؟ جواب: سورۃ الزلزال کو آدھا قرآن ہے۔ سوال: کتنے تولے سونا ہونے پر زکوٰۃ فرض ہے؟ جواب: 7.5 تولہ سونے پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ سوال: کیا مرحومین کو پتہ چلتا ہے کہ کسی نے ان کے لیے دعا کی ہے؟ مرحومین کو علم ہوتا ہے کہ ہمارے لیے کسی نے دعا کی ہے، کیونکہ اللہ پاک ان کو اطلاع فرماتے ہیں کہ فلاں بندے نے تمہارے لیے دعا کی ہے۔ سوال: کیا جنت میں کوئی جنتی بغیر جوڑے کے ہوگا؟ جواب: جنت میں کوئی بھی جنتی بغیر جوڑے کے نہ ہوگا، یعنی بغیر نکاح کے نہ ہوگا۔ سوال: پڑوسیوں کو تنگ کرنے والا کس نعمت سے محروم رہے گا؟ جواب: سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کا پڑوسی اس کے خطرات سے محفوظ نہ ہوگا۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ سب سے آخر میں کس کو موت آئے گی؟ جواب: سب سے آخر میں ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام کو موت آئے گی۔ سوال: نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کن زوجہ مطہرہ کے بستر پر وحی نازل ہو جاتی تھی؟ جواب: نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بستر پر بھی وحی نازل ہو جاتی تھی۔ یہ خصوصیات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی اور بیوی کو حاصل نہیں تھی۔ سوال: وہ کون سے شہر ہے جس میں دجال داخل نہ ہو سکے گا اور کیوں؟ جواب: شہر مکہ اور مدینہ میں، کیونکہ اللہ پاک فرشتوں کے ذریعے ان کی حفاظت فرمائیں گے۔ سوال: سب سے اچھی عبادت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسے کہا ہے؟ جواب: تلاوت قرآن پاک کو۔ سوال: جنت میں کس قسم کی نہریں ہوں گی؟
جواب: پانی، شہد، دودھ اور شراب طہور کی۔ سوال: وہ کون سی حالت ہے جس میں ہر مسلمان پر حلال چیز حرام ہو جاتی ہے؟ جواب: نماز کی حالت میں۔ سوال: اللہ پاک کس وقت دنیاوی آسمان پر تشریف لاتے ہیں؟ جواب: رات کے آخری حصے میں اللہ پاک دنیاوی آسمان پر تشریف لاتے ہیں۔ سوال: نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کہاں دیا تھا؟ جواب: میدان عرفات میں۔ سوال: 15 شعبان سے پہلے کون سا کام کرنے والا انسان ہمیشہ کے لیے غریب ہو جاتا ہے؟ جواب: جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارم پر آج کل بہت ایسی ویڈیوز گردش کرتی نظر آ رہی ہیں جن میں یہ بتایا جاتا ہے کہ شعبان کے مہینے میں فلاں کام کرنے سے کوئی مصیبت آ جاتی ہے یا فلاں کام کرنے سے انسان ہمیشہ کے لیے غریب ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، جبکہ یہ سب جاہلانہ عقیدے ہیں۔ روایت میں ایسا کچھ بھی کہیں نہیں ملتا۔ ماہ شعبان عبادت کے حوالے سے انتہائی اہم مہینہ ہے، لہذا اس میں خوب عبادت کریں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ سوال: جلدی جلدی پیشاب کرنے سے انسان پر کون سی مصیبت آتی ہے؟ جواب: غربت آتی ہے۔ بہت سارے کام ایسے ہیں جن کو کرنے سے انسان پر غربت آتی ہے۔ جلدی جلدی پیشاب کرنے کی عادت بھی ان میں سے ایک ہے جو گھر میں غربت لانے کا باعث بنتی ہے۔ سوال: جن لوگوں کے گناہ اور نیکیاں برابر ہوں گی وہ کہاں رہیں گے؟ جواب: اعراف میں۔ سوال: حضرت جبرائیل علیہ السلام نے معراج کی رات وہ کون سا اعلیٰ مقام تھا جہاں سے آگے جانے سے انکار کر دیا تھا؟ جواب: مقام سدرۃ المنتہی۔ سوال: فرشتے کون سی مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں؟ جواب: فرشتوں کی مسجد بیت المعمور ہے جو 7ویں آسمان پر واقع ہے۔ سوال: تسبیح فاطمہ سے کیا مراد ہے؟ جواب: 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، یہ تسبیح فاطمہ کہلاتی ہے۔